آج ہم مرزا غالب کے جس شعر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ شعر ہے شب خمار شوق ساقی رست خیز اندازہ تھا تا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا۔ آپ کو الفاظ بہت مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن ابھی جب ہم ان الفاظ کی معنی آپ کو بتائیں گے اور شعر کا مطلب کریں گے تو آپ کو یہ سب کچھ بہت ہی آسان لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ شب کہتے ہیں رات کو، خمار کہتے ہیں، دو معنی یہاں پر ہیں، ایک تو نشہ اور دوسرا نشے کے اترنے کے بعد یا نشہ اترتے وقت جو ایک سستی سی شرابی کے جسم پر چھا جاتی ہے اور جو شراب پینے ہی سے دور ہوتی ہے، لہذا خمار کے مانے ہوئے نشے کا اتار یا شراب کی طلب۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ہینگ اوور۔ جو لوگ شراب سے شوق رکھتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور سمجھتے ہوں گے، گو کہ شراب پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر ہمیں یہ کہنا پڑا۔ اب اس شعر میں ایک لفظ ہے تا، لیکن تا سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ساقی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو شراب دیتا ہے یا دیتی ہے شراب خانے میں۔ رستخیز کہتے ہیں قیامت کو۔ اندازہ کا مطلب یہاں پر ہے کی طرح۔ آپ ایسے اس کو سمجھیں گے تو شعر سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تا کا مطلب ہوتا ہے تک۔ محیط کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر بہت بڑے گھیرے میں لے لیا جائے اس کو۔ بادہ بھی شراب کے جام کو کہہ سکتے ہیں، شراب کو بھی کہتے ہیں۔ خانہ خمیازہ، خانہ گھر کو کہتے ہیں، اور خمیازہ کا یہاں جو مطلب ہے جو آپ یہاں لیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ اکثر کہتے ہیں تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل بے بس ہو جاؤ گے۔ اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہاتھ کھڑے کر دیے سے مطلب ہے کہ چونکہ انسان کام ہاتھوں سے کرتا ہے تو اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر ایسا سمجھے۔ بعض دوستوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس قدر عام الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ لوگوں نے جو شرح کی ہے غالب کی وہ تو بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم غالب کو آسان سے آسان ترین الفاظ میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کریں۔ بہرحال یہ بات دوسری ہے۔ اب ہم جو آپ کے لیے شرح لے کر آتے ہیں اس میں ظاہر ہے ہماری اپنی کوشش تو ہوتی ہے، ہم بعض اساتذہ کی کتابوں سے بھی مدد لیتے ہیں کہ آپ تک کوئی بات غلط نہ پہنچ جائے۔ اچھا، لوگ اس کے کہتے ہیں، کئی لوگوں نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو ساقی کے انتظار کا خمار، یہاں خمار سے مطلب ہے یعنی طلب، اس شدت سے تھا اور اس درجہ قیامت خیز تھا کہ ساغر میں یعنی بادہ میں بھری ہوئی شراب کے نشان تک انگڑائیوں کا تصویر خانہ بن گیا تھا۔ اب دیکھیے آپ کو کافی یہ مشکل لگ رہا ہوگا کہ مرزا غالب نے کیسی مشکل بات کر دی، لیکن ایسا مشکل ہے نہیں۔ بادہ جو ہوتا ہے شراب کا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں تک ایک پیگ ہے اور یہاں پر دوسرا ہے اور یہاں پر تیسرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نشانات لگے ہوئے تھے وہ بھی ایک تصویر خانہ ہمیں دکھائی دے رہے تھے، اور شراب کے جوش کو انگڑائی سے تشبیہ دی ہے انہوں نے۔ ایک استاد بے خود دلوی ہیں، انہوں نے لکھا کہ انگڑائی میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھ جاتے ہیں، اور رستخیز یعنی قیامت میں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے مطابق مردے ہاتھ اٹھائے ہوئے قبروں سے برآمد ہوں گے۔ تو یہ غالب نے ایک بہت ہی شاندار رعایت دی ہے، یہاں پر استعمال کی ہے، جو یقیناً بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ اور اس سلسلے میں شمس الرحمن فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شعر میں دو نقطے اور ہیں۔ پہلا یہ کہ شوق ساقی کے معنی یعنی ساقی کے انتظار کے علاوہ ساقی کا ذوق و شوق بھی ہو سکتے ہیں۔ اب معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ساقی کے انتظار میں نہیں بلکہ ساقی کے ذوق و شوق کے اتار میں قیامت میں تھکن اور بے لفظی کی کیفیت، بے لطفی کی کیفیت تھی۔
یعنی ساقی کا ذوق و شوق نشے کی طرح تیز و تند تھا۔ اب رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی ہوئی اور خمار کی صورت پیدا ہوئی، یعنی جب نشہ کم ہونے لگتا ہے تو نشہ تو اتر جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہینگ اوور کی جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی سستی یا بے لطفی طبیعت میں ہوتی ہے، وہ محسوس ہونے لگی، اور یہ اتنا زیادہ اس میں شدت ہوئی کہ ساغر میں جوش کرتی ہوئی شراب بھی جو ایک خاص نقطے تک پہلے اچھل رہی تھی، انگڑائی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یعنی شراب کا جوش کرنا ذوق شراب نوشی کو بڑھانے کی بجائے کم کر رہا تھا، یا یہ کہ پینے والوں کو اس قدر سستی اور بے لطفی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ جوش کرتی ہوئی شراب کو بھی خمار والی انگڑائی سمجھ رہے تھے۔ دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ انگڑائی اور رستخیز کی مناسبت کی طرف جو بے خود دہلوی صاحب نے اشارہ کیا ہے، لیکن شراب کی ابال یعنی جوش میں آ کر اٹھنے اور قیامت، جس کے لیے رستخیز کا معنی خیز لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان میں بھی ایک لطیف سی مناسبت تو ہے، یعنی شراب کا جوش کرنا، اس کا اٹھنا اور اس کا بلند ہونا ہے۔ جب ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں بھی اگر جوش آتا ہے تو اس کی لہریں اٹھتی ہیں اور بلند ہوتی ہیں، تو وہ شراب کے جام میں جو شراب اچھل رہی ہے اس کو انہوں نے اسی سے تشبیہ دی ہے غالب نے، اور قیامت کے لیے بھی اٹھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور قیامت میں لوگ بھی اٹھتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی ابھی تو خیر ایسا نہیں ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ غالب نے ایک شعر اور بھی اس سے ملتا جلتا کہا ہے، بقدر ظرف ہے ساقی خمار تشنہ کامی بھی، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا۔ اب سمندر میں چونکہ موجیں اٹھتی ہیں، اس لیے خمیازہ ابھی آپ کو بتایا جس میں ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے بہت مناسب ہے۔ اور مے خانے میں شراب اس کثرت سے تھی، یعنی ایسا سمجھ لیجیے کہ شراب کے دریا بہ رہے تھے، اور اس کی موجیں یعنی شراب کا جوش میں آنا انگڑائی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ تو امید ہے کہ یہ شعر اس تشریح کے بعد آپ کی سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب دیجیے اجازت، خدا حافظ۔